السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بخیر ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں۔ تو آپ سبھی نے ابھی تک پارٹ 1 دیکھ لیا ہوگا، جس میں ہم نے محرم الحرام یعنی اسلامی سال کا پہلے مہینے کے بارے میں کچھ جانکاری دی۔ جو باتیں ہم نے پارٹ 1 میں جانی، اس سے آگے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو جنہوں نے ابھی تک پارٹ 1 نہیں دیکھا تو وہ آئی بٹن پہ کلک کر کے یا میری ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی گئی ہے، وہاں سے جا کر دیکھ لیں۔ تو چلیے آگے جانتے ہیں۔ حسینی دن یعنی 10 محرم کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے یہی سب کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو بھول گئے اور اس دن کو کھیل تماشے اور غیر شرعی رسوم، ناچ گانوں، میلوں ٹھیلوں اور تفریح کا دن بنا ڈالا۔ ایسا لگنے لگا کہ جیسے اسلام بھی معاذ اللہ دوسرے مذہبوں کی طرح کھیل تماشے، تفریح اور رنگ ریلیاں والا مذہب ہے۔ خود کو مسلمان کہلانے والوں میں ایک نام نہاد اسلامی فرقہ ایسا بھی ہے کہ ان کے یہاں نماز، روزے وغیرہ احکام شرع اور دین داری کی باتوں کو کوئی بھی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ بس محرم آنے پر رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، ماتم و سینہ کو بھی کرنا بھی ان کا مذہب ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کاموں کو کرنے اور سکھانے کو بھیجا تھا اور انہی سب بیکار باتوں کا نام اسلام ہے۔ مذہب اسلام میں اہل سنت والجماعت میں سے بھی بہت سی عوام، کچھ رافضیوں کے اثرات اور کچھ ہندوستان کے پرانے غیر مسلم جن کے یہاں دھرم کے نام پر جوئے کھیلے جاتے ہیں، شراب پی جاتی ہیں، جگہ جگہ میلے لگا کر کھیل تماشے، ڈھول باجے وغیرہ غیر اسلامی کام کیے جاتے ہیں۔ ان کی صحبتوں میں رہ کر ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے رہنے سہنے کے نتیجے میں کھیل تماشے اور بہیات بھرے میلوں کو ہی اسلام سمجھنے لگے اور بانس، کاغذ اور پنی کے مجسمے بنا کر ان پر چڑھاوا چڑھانے لگے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایسے کام کی جن میں لوگوں کو خوب مزہ اور دلچسپی آئے، تفریح اور چٹکارے ملے، ان کا رواج اگر کوئی ڈالے تو وہ بہت جلدی پڑ جاتا ہے اور قوم بہت جلدی انہیں اپنا لیتی ہے، اور جب دھرم کے ٹھیکیدار ان میں ثواب بتا دیتے ہیں تو عوام انہیں اور بھی مزے لے کر کرنے لگتی ہے کہ یہ خوب رہی، رنگ ریلیاں بھی ہو گئیں اور ثواب بھی مل گیا، تفریح اور دل لگی بھی ہو گئی، کھیل تماشے بھی ہو گئے، جنت کا کام اور قبر کا آرام بھی ہو گیا۔ مولوی صاحب یا میاں حضور نے کہہ دیا کہ سب جائز و ثواب کا کام ہے، خوب کرو، اور ہم نے بھی ایسے مولوی صاحب کو خوب نذرانہ دے کر خوش کر دیا اور انہوں نے ہم کو تعزیے بنانے، گھمانے، ڈھول بجانے اور میلے ٹھیلے لگانے اور ان میں جانے کی اجازت دے دی۔ اللہ ناراض ہو یا اس کا رسول ناراض ہو، ایسے مولوی اور پیروں سے ہم خوش اور وہ ہم سے خوش۔ اس سب کے باوجود عوام میں ایسے لوگ بھی کافی ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور اس کو غلطی سمجھتے بھی ہیں، اور اس حرام کو حلال بتانے والے مولویوں کی بھی ان کی نظر میں کچھ اوقات نہیں رہتی۔ ایک گاؤں کا واقعہ ہے کہ کوئی تعزیے بنانے والا کاریگر نہیں مل رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بہت ساری رقم جمع کر لی تو وہاں کی مسجد کے امام نے کہا کہ کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں تعزیہ بنا دوں گا۔ وہاں کی مسجد کے امام نے اتنا خوبصورت تعزیہ، بہت عمدہ بڑھیا تعزیہ بنا کر دیا اور پھر انہی تعزیے داروں نے اس امام کو مسجد سے نکال دیا اور یہ کہہ کر اس کا حساب کر دیا کہ ایک ایسا مولوی ہے کہ تعزیہ بنا رہا ہے۔ مولوی تو تعزیے داری سے منع کرتے ہیں، اور مولوی صاحب کا قول شاعر یہ حال ہوا کہ نہ خود ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خود ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ سچائی میں بہت طاقت ہے، حق حق ہی ہوتا ہے اور حق کی اہمیت ان کے نزدیک بھی ہوتی ہے جو ناحق پر ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے سنی مسلمان بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلط فہمیوں کے شکار ہو گئے اور مذہب کے نام پر ناجائز طریقے اور دل لگی کے کام کرنے لگے۔ ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ہم نے یہ مضمون کیا کہ اس مختصر مضمون میں ہم یہ بتائیں گے کہ آج کل محرم کے مہینے میں اسلام و سنیت کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، اس میں اسلامی نقطۂ نظر سے سنی علماء کے فتووں کے مطابق جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، کس میں گناہ ہے اور کس میں ثواب،
اس میں بحث و مباحثے اور تفصیل کی طرف نہ جا کر صرف جائز اور ناجائز کاموں کا ایک جائزہ پیش کریں گے، اور دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی سے کام نہ لیں، موت، قبر اور آخرت کو پیش نظر رکھیں۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں، ہم سب کو یقیناً مرنا ہے اور خدا تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، وہاں ضد اور ہٹ دھرمی سے کام نہیں چلے گا۔ بھائیوں، آنکھیں کھولو، مرنے سے پہلے ہوش میں آ جاؤ، دیکھو، سمجھو، پڑھو، اسلام کو سمجھو، اسلامی باتوں کو جانو۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔